وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق خلاقنا العظيم. محترم المقام، معزز سامعین کرام، السلام علیکم. ہمارے ہاں علماء اہل سنت مرحوموں موجود کی اصلاحی تقریریں، نعتیہ کلام اور تلاوت قرآن پاک موجود ہیں. ہمارا پتہ یہ ہے: قادریہ اسلامک لائبریری، چک نمبر 440، TDA، ڈاکخانہ رفیق آباد، تحصیل چبارہ، ضلع لیا. قرآن پاک کا 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 تلاوت کی ہے. حسب ارشاد آج کے پروگرام کا عنوان ہے حقوق والدین. کلام الہی اور احادیث مصدقہ سے والدین کے حقوق کے متعلق کچھ مسائل پیش کروں گا. دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی حق گوئی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. جس محبت سے بے پناہ مصروفیت کے دنوں میں کاروبار کو چھوڑ کر رضائے الہی کے لیے آپ اس پروگرام میں تشریف لائے ہیں، اللہ جل شانہ آپ کی تشریف آوری کو منظور و مقبول فرمائے اور نجات کا ذریعہ بنائے. اپنے اس ذمہ موضوع کو شروع کرنے سے پہلے میں اس نقطے کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس پوری کائنات میں یعنی کرۂ ارض پر سب سے سچا دین مذہب اسلام ہے. کہہ دو سبحان اللہ. دنیا کے تمام مذاہب میں اسلام سچا دین ہے اور دین الہی ہے. قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک سب سے سچا دین اسلام ہے.
دنیا کے کمیونسٹ، سوشلسٹ اور کیپٹلسٹ لوگ بھی ان مذاہب کے مفکرین اور مورخین بھی تسلیم کرتے ہیں کہ دین اسلام ایسا سچا مذہب ہے، اس دین اسلام میں انسان کی ترقی، فلاح، بہبود اور نجات اخروی کا ایک ایسا پروگرام ہے جو کسی اور نظام یا مذہب یا ازم میں موجود نہیں۔ گویا سب سے سچا دین اسلام۔ سب کہہ دو سبحان اللہ۔ سنیو، آپ کو مبارک ہو، آپ کا وہ دین کہ جس مذہب کا خود نبی علیہ السلام نے آ کے اعلان کیا۔ اس وقت مذہب اسلام میں 55 گروپ بن چکے ہیں، جبکہ نبوت کے ارشاد کے مطابق کل 73 فرقے بننے ہیں۔ جتنے بھی بن چکے ہیں یا جنہوں نے ابھی تک جنم لینا ہے، ان تمام فرقوں میں، تمام مذاہب میں، تمام گروپز میں سچا عقیدہ جماعت اہل سنت بریلوی مسلک کا ہے۔ سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ جتنے بھی اس وقت فرقے ہیں اور جتنے بھی بننے ہیں، ان تمام میں قرآن اور حدیث پاک کی روح سے صحیح عقیدہ، سچا پروگرام اور حق پسند جماعت اہل سنت بریلوی مسلک ہے۔ اس جماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت حق، نبی کی نبوت حق، رسول کی رسالت حق، پیغمبر کی پیغمبری حق، محمد کی نورانیت حق، صحابہ کی صحابیت حق، خلفاء کی خلافت حق، ائمہ کی امامت حق، اولیاء کی ولایت حق، صدیق کی صداقت حق، عمر کی عدالت حق، عثمان کی سخاوت حق، علی کی شجاعت حق، حسنین کی شہادت حق، اللہ کی عدالت حق، خالق کی قیامت حق، محمد کی شفاعت حق۔ رسالت، خلافت، دربار عالیہ پیر تقی شریف جیسا سچا مذہب اور صحیح پروگرام جماعت اہل سنت بریلوی مسلک کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں۔ سب کہہ دو سبحان اللہ۔ اس جماعت کے ساتھ وابستہ رہو گے تو انشاءاللہ قیامت کے دن پاک محمد کے جھنڈے تلے اٹھو۔ اس حق پرست جماعت اہل سنت کے ساتھ منسلک رہو گے تو یقین فرماؤ مرتے وقت چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکے گا۔ اس حق شناس جماعت کے ساتھ رہو گے تو انشاءاللہ آخری وقت نبی کریم کا کلمہ بھی نصیب ہو جائے گا۔ دعا کرتا ہے پیر جگی کا سید کہ اللہ تعالی جل شانہ و امن والہ و قدس شانہ و عز برہانہ لا تعدد احسانہ و اعظم کمالہ آپ کو اس جماعت کے ساتھ حق والی جماعت کے ساتھ منسلک رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت سے کہہ دو آمین۔ میں نے آج آپ کے سامنے مضمون پڑھنا ہے والدین کے حقوق کا، اسی لیے میں نے قرآن پاک کا 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 تلاوت کی، جس میں اللہ نے والدین کا ذکر بیان کیا ہے، ان کے حقوق بیان کیے۔ اولاد پر کیا حق ہے اور ماں باپ پر کیا حق ہے، اور والدین کے حقوق کے ساتھ ساتھ بیوی کا خاوند کے ساتھ کیا حق ہے اور خاوند کا بیوی کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ بفضلہ تعالی آج یہ تمام مسائل آپ کی دعاؤں سے
خداوند قدوس کی مہربانی سے مصطفیٰ کریم کی رحمت سے بیان کروں گا. دعا فرمائیے کہ اللہ حق کی توفیق عطا فرمائے اور حق پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. مسلمانوں جو کچھ سنا کرو عمل بھی کیا کرو، کیونکہ اہل سنت کا عقیدہ صحیح ہے. جس کا عقیدہ صحیح ہو اس کو عمل فائدہ دیتا ہے، جس کا عقیدہ صحیح نہ ہو ان کے عمل بیکار ہے. جیسے آپ لوگوں کا عقیدہ سچا ہے، جس طرح آپ قرآن اور حدیث پاک پر عمل کرتے ہیں اور اس عقیدے کے مطابق قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں، اسی طرح اگر آپ کے عمل بھی اچھے ہوں تو یقیناً نجات اور بہشت آپ ہی کے لیے ہے اور آپ ان کے حقدار ہیں. اللہ تعالی جل شانہ نے قرآن پاک میں والدین کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. فرمایا میں رب ہو کر حکم کرتا ہوں، آرڈر دیتا ہوں، عبادت میری کرو، اطاعت ماں باپ کی کرو. عبادت اللہ کی جائز، فرما برداری، حکم بجا لانا، احکام کی تعمیل کرنا یہ والدین کے لیے جائز ہے. اللہ تعالی تمام اولاد کو، نوجوانوں کو اپنے والدین کے فرما بردار ہونے کی توفیق عطا فرمائے. مسلمانوں اتنا شان ہے ماں باپ کا، حدیث میں آتا ہے کہ میرے پاک رسول کے والدین بچپن میں وصال فرما چکے تھے. والد محترم حضرت محمد عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بچپن میں وصال، آپ ابھی شکم میں مادر میں تھے کہ انتقال فرما گئے. نبی کریم کی سگی ماں حضرت سیدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور 4 سال کے تھے کہ انتقال فرما گئیں. حضور کے دودھ پلانے والی ماں ہے بی بی حلیمہ. طائف میں رہنے والی سعدیہ قبیلے کی خاتون. مسلمانوں یہ بی بی سیدزادی بھی نہیں، قریش زادی بھی نہیں، عرب کی امیر ترین خاندان کی عورت بھی نہیں، متمول گھرانے کی خاتون بھی نہیں، مگر نبی علیہ السلام کے دودھ پلانے کا جو شرف حاصل ہے یہ سعدیہ قبیلے کی بی بی حلیمہ جب بھی نبی علیہ السلام کو ملنے آتی، حدیثوں میں آتا ہے اللہ کی قسم پاک پیغمبر کھڑے ہو کر اپنے دودھ پلانے والی ماں کا استقبال کرتے تھے. کہہ دو سبحان اللہ. کتنی شان ہے. ماں باپ کا مقام دیکھو. دودھ پلانے والی ماں آتی ہے، سگی ماں بھی نہیں. اگر سگی ماں زندہ حیات ہوتی تو اللہ جانے میرا نبی اس کا کتنا قدر کرتا. یہ صرف رضائی ماں ہے حضور کی، مرضیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کریم کے دودھ پلانے والی ماں ہے. جب بھی ملنے آتی تو نبی کریم کھڑے ہو جاتے. ایک دفعہ نبی علیہ السلام مکہ شریف میں بیٹھے تھے. بی بی حلیمہ نبی کریم رؤوف الرحیم در یتیم علیہ تحیت و تسلیم کو ملنے آئیں. مسلمانوں جب سے میرے پاک نبی نے اس پاک بی بی کو آتے دیکھا، نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے، آگے جا کر ملے، اپنے 7 سہارے لگا کے لے آئے. نبی علیہ السلام نے دائیں طرف بٹھایا اور جب بٹھانے لگے تو پاک پیغمبر نے مزمل کے خطاب والی چادر اپنے کندھوں سے اتار کر اپنی دودھ پلانے والی ماں کو نبی کریم نے نیچے بچھا دی. سبحان اللہ. کہہ دو سبحان اللہ. ایمان سے دیکھو، بتاؤ، اپنے گریبان میں جھانکو، کبھی آپ نے بھی والدین کا اتنا احترام کیا ہے؟ نوجوانوں آپ کو تو بوڑھے والدین کا استقبال کرتے ہوئے، احترام کرتے ہوئے، تعظیم کرتے ہوئے شرم آتی ہے. کہتے ہو کہ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، امیر آدمی ہیں. حالانکہ جتنے امیر بنے ہو یہ ساری محنتیں آپ کی نہیں، یہ ساری محنتیں اور مشقتیں آپ کے ماں باپ کی ہیں. تکلیفیں انہوں نے اٹھائیں، مزے آپ کر رہے.
تو لہذا ماں باپ کے گستاخ نہ بنو، تابع دار بنو۔ جو بھی ماں باپ کی خدمت کرے گا، تعظیم کرے گا، ادب کرے گا، خدا بند قدوس کے اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور جو ماں باپ کا گستاخ، چاہے وہ حاجی کیوں نہ ہو، نمازی کیوں نہ ہو، مجاہد اور غازی کیوں نہ ہو، فقہ علم میں قاضی کیوں نہ ہو، اس کا کوئی عمل منظور نہیں جو ماں باپ کا بے ادب ہے۔ ایک آدمی جٹ ہے، ان پڑھ ہے، مگر اس کے دل میں ماں باپ کی محبت ہے، حقوق والدین پورے کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو ایک واقعہ سنایا کہ بنی اسرائیل میں 3 مسافر اکٹھے ہو کر سفر پہ جانے لگے۔ راستے میں ایک غار میں آئے، دوپہر کا آرام کرنے لگے کہ غار کے دروازے پر پتھر کی چٹان پر آ گئی، جس سے غار کا دروازہ بند ہو گیا۔ ان کے نکلنے کا کوئی راستہ نہ رہا۔ بڑی وزنی بھاری بھرکم چٹان غار کے دروازے پہ آ گئی۔ تینوں اندر ہیں، مل کے زور لگایا، مگر پتھر اپنے مقام سے 1 انچ بھی نہ ہلا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب زور لگا کے تھک ہار گئے تو رونے لگے اور ان بیچاروں کو موت یاد آنے لگی۔ کہنے لگے الہ العالمین، تو مہربانی نہ کرے تو کوئی نہیں بچا سکتا۔ غار کے دروازے پر چٹان آ گئی، نہ یہ باہر جا سکتے ہیں، نہ کوئی باہر سے اندر آ سکتا ہے، نہ کوئی ان کی آواز کو سنتا ہے۔ جنگل کا موقع تھا، جبل کا موقع تھا، پہاڑ میں غار میں یہ آرام کر رہے تھے کہ اوپر چٹان آ گئی، دروازہ نکلنے کا بند۔ بڑے مایوس۔ ایک آدمی نے مشورہ دیا کہ جب انسان پہ کوئی مشکل وقت آئے تو وہ نیکیوں کا واسطہ دے کر خدا سے رو کے دعا مانگے تو رب منظور کر لیتا ہے، اور جب موت سامنے ہو تو ویسے تو اس وقت بھی خدا بڑا یاد آتا ہے۔ یہ تینوں مل کے بیٹھ گئے، مشورہ کرنے لگے کہ میاں اللہ تعالی جل شانہ سے دعا مانگو کہ ہماری یہ مصیبت ختم ہو جائے۔ ایک آدمی اٹھا غار میں رو کے دعا مانگتا ہے، کہتا ہے یا اللہ مہربانی فرما، تو جانتا ہے کہ میں تیری رضا کے لیے جوانی میں روزے رکھتا تھا، چاہے گرمیاں تھیں یا سردیاں۔ توجہ ہے، الہ العالمین میں رمضان کے علاوہ ان نبیوں کی امتیوں پر 6 مہینے کے روزے فرض تھے۔ اب جو ہے نا، ان فرضی 6 مہینے روزوں کے علاوہ ہر ہفتے میں جمعرات اور جمعہ کا روزہ رکھتا تھا۔ ہر مہینے کی 13، 14، 15 کو روزہ رکھتا تھا۔ یہ کتنا بڑا عمل ہے! اگر آپ کو نصیب ہے تو آپ کو مبارک ہو۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا ہے، خدا نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت سے کہہ دو آمین۔ بڑی برکت والا مہینہ ہے، خدا را اسے ضائع نہ کرنا، کیونکہ ایسے لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ یہ رحمت کا مہینہ ہے، ایک عبادت کرو 1,00,000 کا ثواب، ایک سجدہ کرو 1,00,000 کا ثواب، ایک صدقہ کرو 1,00,000 کا ثواب، ایک نماز پڑھو 1,00,000 کا ثواب۔ اللہ تعالیٰ آپ کو رحمت سے مالا مال فرمائے، اور اس مہینے کے فیوز و برکات سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں مستفیض فرمائے۔ محبت سے کہہ دو آمین۔ مسلمانوں، روزے رکھنا بڑا اچھا عمل۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صوم جنہ۔ حدیث قدسی میں اللہ نے فرمایا الصوم لی ویجزا بہ۔ سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا روزہ ڈھال ہے۔ توجہ ہے بھائی، روزے دار کو روزہ انشاءاللہ تعالی جہنم میں نہ جانے دے گا۔ حدیث قدسی میں اللہ نے فرمایا جو بندہ روزے رکھتا ہے وہ میری رضا کے لیے رکھتا ہے، اس کی جزا بھی میں دوں گا۔ ہر عمل کی جزا مقرر ہے، مگر اللہ نے روزے کی کوئی جزا مقرر نہیں فرمائی۔ فرمایا روزے دار جب تک راضی نہ ہوگا میں رب عطا ہی عطا کرتا رہوں گا۔ بہت مبارک اور بہت مہربانی، بس میرے ہاتھ میں لے لو، بہت مبارک اور برکت والا مہینہ ہے رمضان المبارک۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے مستفید فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جب غار میں پھنسا
اٹھ کے دعا مانگتا ہے، یا اللہ مہربانی فرما، میں تیری رضا کے لیے روزے رکھتا تھا، اگر میرا یہ عمل تیری دربار میں منظور ہے تو اپنی رحمت کے صدقے ہم سے یہ مصیبت دور فرما۔ بڑی مصیبت تھی، ان بیچاروں کو تو موت نظر آ رہی تھی، بچنے کا کوئی امکان بھی نہ تھا، کون نکالے غار سے، نہ وہاں کوئی اور بندہ تھا جو ان کی امداد کرے۔ ان کو تو سوچ آئی اندر پڑے پڑے مر جائیں گے، نہ کسی کو پتہ، نہ کسی میں کوئی جنازہ پڑے گا، نہ کسی کو خبر، نہ کوئی دفن کرے گا۔ موت یاد آئی، خدا کو یاد کر کے رو کے دعا مانگنے لگے۔ اس آدمی نے روزے کا واسطہ دیا۔ روزہ بہت اچھا عمل ہے، نبی کریم نے فرمایا یہ ڈھال ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب اس نے روزے رکھنے کا واسطہ دیا تو اللہ نے حکم دیا، فرشتوں اس غار کے دروازے سے 1 انچ چٹان ہٹا دو۔ تھوڑا سا راستہ بن گیا، اتنا ہوا کہ باہر سے روشنی اور ہوا اندر آنے لگی۔ ان تینوں نے ٹھنڈا سانس لیا، شکر الحمدللہ پڑھا، سجدے میں سر جھکایا، کہتے ہیں شکر ہے مولا کچھ باہر کی ہوا تو لگی، اور کہنے لگے شکر ہے کہ بچ پڑے کہ جناب والا اللہ نے ہم میں سے ایک کی دعا منظور کر دی۔ اب دوسرا ساتھی اٹھا، اس نے بھی ایک عمل کیا تھا، اس کا عمل سننے کے قابل ہے۔ ارے نوجوانوں، اس کا عمل کیا تھا؟ یہ نوجوان اپنی چچا کی لڑکی کے حسن پر عاشق تھا۔ ایک دفعہ گھر میں آیا، کوئی مرد نہ تھا۔ شیطان نے کہا آج بہتر موقع ہے۔ اس نے اس پاک اور نیک بیوی کے ساتھ جب غلط بات کرنا چاہی تو اس کے منہ سے نکلا کہ تو میرا بھائی اور میں تیری بہن، خدا کا خوف کر۔ اس نے کہا آج تو کوئی موجود نہیں۔ اس نے کہا تو بے وقوف تو نہیں، اور تو کوئی موجود نہیں، رب تو سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ قسمت اس نوجوان کی جاگ پڑی، مسلمانوں رب کا نام سنا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، دوڑتا ہوا گھر آیا، مصلی بچھا کر سجدے میں سر جھکایا، رو کے کہتا الہ العالمین میری آج سے پکی سچی توبہ۔ توجہ ہے جناب، پڑھتا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے تو نے جوانی میں توبہ کی، میں نے تیری توبہ منظور کر لی۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، کہہ دو سبحان اللہ۔ الحمدللہ یہ نوجوان ساری زندگی اس توبہ پہ قائم رہا، کہتا ہے شکر ہے خالق تو نے مجھے برائی سے بچا لیا، تیرا نام اتنا پیارا کہ میں نے سنا تو دل میں خوف آیا اور میں نے سچے دل سے توبہ کی، آج مصیبت میں پھنس گیا۔ کہتا ہے میرے مولا مہربانی فرما، اگر میری جوانی والی توبہ اور جوانی والا عمل جو میں نے تیرے خوف سے کیا تھا منظور ہے تو اپنی رحمت کے صدقے ہم سے یہ مصیبت دور کر۔ رحمت پروردگار کو موج آئی، فرمایا بندے میں نے تیری توبہ منظور کی ہے اور تیرا وہ عمل مجھے بڑا منظور ہے۔ حکم فرمایا فرشتوں تھوڑی سی چٹان غار کے دروازے سے اور ہٹا دو، یعنی یوں سمجھو کہ اب 2 انچ راستہ بن گیا۔ 2 انچ سے آدمی نکل تو نہیں سکتا، اور اتنی وزنی چٹان تھی کہ وہ ان سے بھی نہ ہلتی تھی، یہ تو خالق کی رحمت سے ہو رہا تھا۔ اب کیا بنے؟ شکر الحمدللہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں خالق تیری بڑی مہربانی۔ ایک آدمی بچ گیا ہے، وہ اٹھا، وہ کون تھا؟ ایالی، جٹ، چرواہا جسے کہتے ہو، دیہاتی، کہتے یا اللہ یہ بڑے نیک آدمی، ایک نے روزے رکھنے کا واسطہ دیا، ایک نے جوانی کی توبہ کا واسطہ دیا، تو نے مہربانی فرمائی، مگر اے میرے خالق میرے پاس اور تو کوئی عمل نہیں۔
میں ایک دیہاتی ان پڑھ آدمی ہوں. مولا میں نے اپنے ذہن پر بڑا زور دیا, بڑی مشکل سے ایک بات یاد آئی. میرا ایک عمل تھا, میں شام کو بکریوں کا دودھ چونے کے بعد جب اپنے گھر میں آتا, اپنے بیوی بچوں کو دودھ پلانے سے پہلے سب سے پہلے میں دودھ اپنے ضعیف والدین کو پلاتا. کہہ دو سبحان اللہ. کبھی آپ نے بھی ایسا کیا ہے؟ اللہ اکبر. مسلمانوں, ایک رات شام ہو گئی, رات ڈھل گئی, لیٹ ہو گئی, عیالی گھر آیا. دونوں ماں باپ کو نیند آ چکی ہے, جگانا مناسب نہ سمجھا. سوچا بوڑھے ہیں اور تھکے ہوئے ہیں, بوڑھوں کی جان کھل جائے تو ان کو دیر سے نیند آتی ہے, پھر جگاؤں تو کہیں بے ادبی نہ ہو جائے, کہیں ان کے آرام میں فرق نہ آ جائے. مسلمانوں, وہ سو رہے ہیں, یہ جوان دودھ کا بھرا ہوا جام لے کر ہاتھ میں ماں باپ کی چارپائی کے قریب کھڑا ہے. توجہ ہے؟ حدیث کا واقعہ بخاری شریف کی حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا, آدھی رات ڈھل گئی, دودھ کا بھرا ہوا جام لے کے کھڑا ہے. آدھی رات کے بعد جو والدہ نے کروٹ بدلائی, دیکھا جوان بیٹا دودھ کا بھرا ہوا جام لے کر چارپائی کے ساتھ کھڑا ہے. فوراً اٹھی, جاگ کھول گئی, پوچھتے ہیں بیٹے خیر تو ہے, کیوں کھڑے ہو؟ ادب سے قدم چوم کے کہتا ہے امی خیر ہے, میں ذرا دیر سے آیا, آپ کو نیند آ چکی تھی, بیدار کرنا مناسب نہ سمجھا, صرف دودھ پلانے کے لیے کھڑا ہوں. بچے روتے روتے سو گئے. بیوی نے بھی کہا کہ تم بچوں کو پلا, کہتا ہے کوئی ضرورت نہیں, وہ راضی رہے یا ناراض, وہ سو جائیں یا جھگڑتے رہیں, سب سے پہلے اپنے والدین کو پلاؤں گا, بچے گا تو پھر بچوں کو دوں گا. مسلمانوں, جب والدہ نے بات سنی, کہتی ہے بیٹا تو نے اگر ضروری بھی پلانا تھا تو ہمیں جگا دیتا. کہتے ہیں امی میں نے جگانا مناسب نہیں سمجھا, کوئی بات نہیں, اگر ایک رات میں نے اپنے جاب کے جاگنے کے لیے گزاری تو آپ نے بھی زندگی میں کئی راتیں میرے لیے جاگنے میں گزاری ہوں گی. پوچھتا ہے بیٹے کیا بات؟ کہتا ہے ابا حضور دودھ پلانے کے لیے حاضر ہوں. باپ نے کہا بیٹے ہم بوڑھے, کوئی بات نہیں تو بچوں کو پلا دیتا. کہتا ہے نہیں حضور مہربانی کرو, قبول فرماؤ. مسلمانوں, ماں باپ نے بستر کو چھوڑا, مصلی زمین پہ بچھایا, سجدے میں سر جھکایا, کنیکشن مصطفیٰ سے ملایا. کہہ دو سبحان اللہ. سجدے میں سر جھکا کے دعا مانگی. کہتے ہیں مولا تجھے ہماری ضعیفی کا واسطہ, سفید بالوں کا واسطہ, اللہم یا فاطر السماوات والارض, اے زمین آسمان کے پیدا کرنے والے, تمہیں اپنی خالقیت کا واسطہ, دنیا سو رہی ہے تو جاگ رہی ہے, مہربانی کر. ہم دونوں ماں باپ مل کے دعا مانگتے ہیں, آج سے ہمارے بچے نے ہماری خدمت کا حق پورا کر دیا. اے ہمارے مولا, اس سے اگر کوئی کوتاہی ہو جائے تو معاف کرنا, ہم بھی راضی تو بھی راضی ہو جا. اپنی رحمت کے صدقے قیامت کے دن حقوق کے والدین کے متعلق کچھ نہ پوچھنا تو تیری مہربانی ہوگی. یہ دعا مانگتے ہیں, سفید بالوں کا واسطہ دینا تھا, آنسوں کا نذرانہ پیش کر کے دعا مانگی. آدھی رات کا ٹائم تھا, خدا کی قسم اس نوجوان کا مقدر بدل گیا. مگر آج پتہ نہیں کس امتحان میں
اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ یہ غار میں پھنس گیا. 2 نے واسطہ دیا اپنی اپنی عبادتوں کا، عمل کا. 1 انچ پتھر سے چٹان ہلی. اس نوجوان نے کھڑے ہو کر کہا ہے میرے مالک تو علیم الخبیر، رؤوف الرحیم، نعم المولا و نعم النصیر، ان اللہ علیم بذات الصدور، اور ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. اے مالک تجھے واسطہ اپنی عظمت کا کہ اگر میرا وہ عمل جو میں نے رات جاگنے میں ماں باپ کی خدمت کے لیے گزاری تھی، میرے مولا اگر وہ عمل منظور ہے تو مہربانی کر، آج مجھ سے یہ مصیبت، میرے ساتھیوں سے یہ مصیبت دور کر. میرے پاک رسول نے فرمایا اس کا دعا مانگنا تھا، ماں باپ کی خدمت کا واسطہ دینا تھا. رب نے فرمایا غار کے منہ سے یہ چٹان ہٹ جائے. راستہ بن گیا، یہ باہر نکلے، شکر الحمدللہ پڑھا. پاک نبی نے یہ خود واقعہ سنایا، فرمایا میرے صحابیوں، ماں باپ کی خدمت سے آدمی سے مصیبتیں ٹلتی ہیں. جو بیٹا ماں باپ کے لیے دعا مانگے رب اس کا رزق بھی بڑھا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی عمر بھی بڑھا دیتا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. اگر والدین آپ کے مر چکے ہیں تو ان کے لیے بخشش کی دعا مانگو. صرف دعا مانگنے سے تو جو ہے ان کی مزار پہ جا کے مانگو تو بہت زیادہ ثواب ہے. مگر بعض لوگوں کو ماں باپ کے مزاروں پہ جانے سے، اولیاء کے مزاروں پہ جانے سے ملیریا بخار ہو جاتا ہے. حالانکہ ان کو پتا ہونا چاہیے کہ خود میرے نبی کریم ہر جمعہ کی رات جنت البقیع میں جا کر فاتحہ پڑھتے. اگر قبرستان میں جانا ممنوع ہوتا، قبرستان میں جا کر فاتحہ پڑھنا ناجائز ہوتا تو محمد کریم ہرگز ناجائز کام نہ کرتے تھے. ہر جمعہ کی رات حضور جنت البقیع میں جاتے تھے. ہر جمعہ کی رات حضور جبل احد پر اپنے چچا کی مزار پر جاتے تھے. ہر ہفتے کے دن نبی کریم مسجد قباء میں آ کر 2 رکعت نفل پڑھتے تھے. کہہ دو سبحان اللہ. معلوم ہوا مخصوص دن میں عبادت کرنا یہ بھی بڑا ثواب ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ عبادت کرتے ہیں تو مخصوص دن کیوں کرتے ہیں؟ جب بھی چاہو عمل کر لو. یہ جو 11ویں کرتے ہو 11ویں کی بجائے 10ویں کر لو. توجہ ہے بھائی، 11ویں کی بجائے 9ویں تاریخ کو دودھ تقسیم کر دیا کرو. یہ دن کیوں مقرر کرتے ہو؟ ان بے وقوفوں کو پتا نہیں کہ اللہ تعالی نے بھی اپنی عبادت کے لیے دن مقرر کیے. دن سارے اللہ کے ہیں، 7 دن اللہ کے، مگر جو مقام جمعہ کا ہے وہ کسی دن کو حاصل نہیں. کہہ دو سبحان اللہ. مہینے سارے اللہ کے، کل یوم ہوا فی شان، ہر دن میں اسی کا رنگ ہے. کہہ دو سبحان اللہ. مہینے سارے اللہ کے مگر رمضان المبارک کا شان سب سے افضل. مسلمانوں عیدین کے بھی دن مقرر، جمعہ شریف کا بھی دن مقرر، حج کا بھی دن مقرر، لیلۃ القدر کی بھی رات مقرر، معراج کی بھی رات مقرر، عاشورے کی بھی رات مقرر. نیکیوں کے جب دن مقرر ہیں اللہ نے اوقات مقرر کر دیے ہیں. اگر کوئی کہے کہ میں آج جمعہ نہیں پڑھتا، میں تو ہفتے کے دن جمعہ پڑھوں گا، خدا کی قسم اگر وہ کعبے بیت اللہ میں بھی چلا جائے جمعہ کا دن نہ ہوگا تو اس کا جمعہ نہیں ہو سکے گا. سمجھ آ رہی ہے نا بھائی؟ ہر عبادت اصول طریقے کے مطابق کرو. یہ غلط بات ہے کہ جناب دن کیوں مقرر کرتے ہو؟ خدا کے بندے، اللہ نے عبادت کے لیے جمعے کا دن مقرر کیا، حج کا دن مقرر کیا. 25,000 روپیہ خرچ کرتے ہو، اگر 9 ذوالحج کو عرفات میں نہ جاؤ گے خدا کی قسم وہ پیسہ بیکار ہے، حج نہیں ہو سکے گا. مکے میں بیٹھے رہو عرفات میں نہ جاؤ، حج نہیں ہو سکے گا. حتیم میں بیٹھے رہو عرفات میں نہ جاؤ، حج نہیں ہو سکے گا. کعبے کا دروازہ کھول کر کعبے کے اندر بیٹھے رہو، اگر 9 ذوالحج کو عرفات میں نہ جاؤ گے حج نہیں ہوگا. پتہ ہے نا بھائی آپ کو؟ حاجیوں سے پوچھ لینا. حج کے 3 اہم فرض ہیں، رکن ہیں. 9 ذوالحج کو عرفات میں آنا، احرام باندھنا، اور 12 ذوالحج سے پہلے طواف زیارت کرنا. ان تینوں میں سے ایک رکن اگر چھوٹ جائے دم قربانی نہیں دینی پڑتی، حج دوبارہ کرنا پڑتا ہے. توجہ ہے جناب. اگر باقی کوئی واجبات رہ جائے تو وہ دم دینے سے پورے ہو سکتے ہیں. تو یہ دن کی برکت ہے. جب 9 ذوالحج کا دن ہو، کوئی آدمی احرام باندھے ہوئے ہوائی جہاز یا ہیلی کاپٹر کے ذریعے اسی میدان سے گزر جائے، رب فرماتے ہیں فرشتوں اس کو بھی حج کا ثواب لکھ دو.
کیا شان ہے، ہر چیز کا دن مقرر ہے. تو تم بھی اگر 11ویں کو عبادت کرتے ہو اور جو کچھ اللہ نے تجھے توفیق دی تقسیم کرتے ہو تو یہ کوئی گناہ نہیں، یہ بدعت شرک نہیں. توجہ اللہ، مخصوص دن کو عبادت کرنا کوئی گناہ نہیں، ہر چیز کا دن مقرر ہے. شادی کرتے ہو تو دن مقرر ہے، نہیں دن مقرر ہوتا؟ بولو تو صحیح. جو ملا یہ کہتے ہیں کہ میاں دن مقرر نہ کیا کرو، جب جی چاہے. دن مقرر کرنے سے بدعت ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتی ہے. اچھا اگر اسی طرح ہو، کسی بندے کی شادی کی تاریخ مقرر ہو 2 مئی، توجہ ہے، اور وہ کہے یار دن مقرر کرنا تو گناہ ہے، میں 2 کی بجائے پہلی کو چلا جاؤں، توجہ ہے، اس کی برات کیا خیال ہے، کامیابی سے واپس آئے گی؟ یا 2 کی بجائے وہ کہے کہ 3 کو چلا جاؤں؟ جو کہتے ہیں دن مقرر کرنے ناجائز ہیں، گناہ ہیں، ان سے پوچھو مولویوں جب آپ کے نکاح ہوئے تھے، شادیاں ہوئی تھی، تو کیا آپ کی تاریخیں مقرر نہیں ہوئی تھی؟ صرف بعض لوگوں کو اعتراض کے بغیر اور کوئی کام نہیں. ہر جائز کام کو نبی علیہ السلام کی امت پر تنقید کہہ کے اسے چاہتے ہیں کہ یہ عمل ختم ہو جائے. 11ویں تقسیم کرنا بالکل ثواب ہے، ثواب بے حساب ہے، یہ بالکل جائز ہے، کیونکہ 11ویں کے دن کو بڑی فضیلت حاصل ہے. یہ وہ مبارک دن ہے جب 11ویں والی سرکار پیدا ہوئے. اس تاریخ کو 1100 ولی پیدا ہوا. توجہ ہے جناب، آپ غوث پاک نبی کریم کی 11ویں جناب خاندان کی لڑی سے ہیں، تو اسی لیے اہل سنت کے لوگ جو یہ دن مناتے ہیں یہ بالکل صحیح کرتے ہیں، کوئی گناہ نہیں، یہ شریعت میں جائز ہے. کہہ دو سبحان اللہ. سنو، میرے نبی کریم ہر ہفتے کے دن قباء مسجد میں جا کر 2 رکعت نفل پڑھتے تھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو میرا امتی ہفتے کے دن مسجد قباء میں آ کر 2 رکعت نفل پڑھے، میں محمد کریم کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو حج عمرہ کا ثواب دے گا. حج پہ لوگ جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کبھی لے جائے. تو ان باتوں کو یاد رکھنا، یہ بڑا کام دیں گی. ہر جمعے کی رات نبی کریم جنت البقیع میں جاتے تھے. مسئلہ غلط ثابت کرنے والے کو 1000 روپیہ نقد انعام دوں گا. ہر جمعہ کی رات نبی کریم چچا کی مزار پر جبل احد میں حضور حضرت سیدنا امیر حمزہ کی مزار پر جا کر فاتحہ پڑھتے تھے. معلومات دن مقرر کر کے جانا یہ بھی جائز ہے، اور فاتح خانے کا لیے جانا یہ بھی جائز ہے. کہہ دو سبحان اللہ. ہاں، اللہ تعالیٰ جل شانہ و امن والہ آپ کو بھی نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. چٹھیاں رک کے پہنچ رہے ہیں، یہ پہنچتے رہیں. جب تقریر پوری ہو چکے گی تو ان کے لیے انشاءاللہ اضافی ٹائم دوں گا. سمجھو نا، سب کا جواب قرآن سے، حدیث سے، فلسفہ سے، اخلاق سے، محبت سے، شرافت سے سمجھاؤں گا. امید ہے سمجھ آ جائے گی. اگر کسی کو سمجھ نہ آئی تو پھر دعا کرنا، انشاءاللہ پھر اس کو دوسرے رنگ میں سمجھاؤں گا. جو قرآن حدیث کو بھی نہ مانے پھر اس کا آپریشن کر کے سمجھاؤں گا. آپریشن سے ٹھیک نہ ہوا تو پھر اس کا پوسٹ مارٹم کر کے سمجھاؤں گا. بہرحال سمجھانا ضرور ہے. کہہ دو نا سبحان اللہ. کیونکہ ہم رحمت للعالمین کے ماننے والے ہیں، اس کی اولاد سے ہیں جو 72 جانے تو دے سکتے ہیں مگر حق کہنے سے نہیں رکتے. والدین کا حقوق پڑھ رہا تھا. آج کی تقریر کا موضوع ہے حق الوالدین. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر بیٹے کے لیے، اولاد کے لیے لازم ہے کہ وہ مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل عبادت للہ حق الوالدین پڑھے. نبی کریم نے فرمایا ہر اولاد کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی ماں باپ کے لیے اپنی زندگی میں 70,000 کلمہ شریف پڑھ کر ان کی روح کو بخشے. نبی علیہ السلام نے فرمایا نیک اولاد بھی صدقہ جاریہ، اگر وہ اچھے عمل کرے گی تو ان کے ماں باپ کی قبروں تک بھی رحمت خدا کی پہنچتی رہے گی. کہہ دو سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو نیک اعمال کی بھی توفیق عطا فرمائے. کہہ دو سبحان اللہ. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ والدین کا بڑا مقام ہے. اجازت ہے پڑھوں ان کا ذکر. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم نے اپنے صحابہ کو ایک واقعہ سنایا. اسرائیل کا، بنی اسرائیل کا ایک فرد بہت بڑا عابد تھا. اتنا عابد کہ اس نے عبادت کے لیے ایک تسبیح خانہ بنایا تھا. عبادت خانہ جسے کہتے ہو. سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ اگر اردو کی سمجھ نہ آئے تو انگریزی سنواؤں؟ اردو ٹھیک ہے.
اس نے عبادت خانہ بنوایا تھا عابد نے، بڑا نیک، ساری رات عبادت کرتا تھا، عبادت بے ریا کرتا تھا، دروازے بند کر کے چھپ کے رات کو پچھلی رات اندھیرے میں عبادت کرتا تھا۔ اللہ تعالی نے اس کی بڑی عزت بنا دی، لوگوں نے آ کر اسے حجرہ بنوا دیا، بہترین عالی شان کمرہ بنوا دیا، کہنے لگے حضرت صاحب اس میں عبادت کیا کرو۔ وہ اس میں عبادت کرتا، وہی رات گزارتا، اپنے تسبیح خانے میں، عبادت خانے میں ساری رات عبادت کرتا۔ ایک دفعہ رات کا ٹائم بارش شروع ہوئی، اس کی ضعیف والدہ جو بیوہ تھی، وہ ایک ناپختہ کمرے میں جھونپڑی میں رہتی تھی، وہ مکان بارش کی وجہ سے لیک ہو گیا، سردیوں کا موسم تھا۔ یہ نبی علیہ السلام کی بیان کی ہوئی حدیث ہے جو پیر جگی کا سید آپ کو سنا رہا ہے۔ سنو والدین کی شان اور عظمت، جو ماں باپ کی عزت کرے گا رب اس کی عزت بڑھائے گا، جو ماں باپ کو روائے گا زندگی بھر وہ بھی روتا رہے گا۔ جو چاہے کر لو، آج فیصلہ کر لو، اگر عزت چاہتے ہو تو ماں باپ کی خدمت کرو، نوکری کرو، تابع داری کرو، مر چکے ہیں روزانہ فاتحہ پڑھو، ان کی روح کو اصال ثواب کرو، تو جو ہے نا جناب، ان کے سالانہ ختم پڑھاؤ، ہر ہفتے جمعرات جا کر ان کی مزار پر فاتحہ خوانی پڑھو، تو جو ہے نا قرآن شریف پڑھ کے ان کی روح کو بخشو، زندہ حیات ہیں تو ان کو کہنا مانو، ان کی نوکری کرو اور پوری تابع داری کرو، انشاءاللہ دنیا میں سرخرو ہوگے، اور جب مرو گے تو چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکے گا۔ محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا رات کا ٹائم وہ عابد اپنے عبادت خانے میں عبادت کر رہا تھا، آدھی رات ڈھل گئی، بارش شروع ہوئی، اس کی والدہ محترمہ کا مکان لیک ہوا، سوچا ضعیف بوڑھی عورت ہوں، رات کا ٹائم جاؤں تو کہاں جاؤں، خیال آیا کیوں نہ ہو کہ اپنے بیٹے کے حجرے عبادت خانے میں چلی جاؤں۔ مسلمانوں رات کا ٹائم یہ ضعیفہ لاٹھی کے سہارے چلتی ہوئی، کہہ دو سبحان اللہ، ضعیفی کے عالم میں بڑی مشکل سے سردیوں میں برستی ہوئی بارش میں اپنے بیٹے کے عبادت خانے پہ آئی، دکل باب کیا، دروازہ کھٹکھٹایا، وہ آبے صاحب نماز پڑھ رہے تھے،